جو سپریم کورٹ نے حالیہ ججمنٹ دی ہے قادیانیوں کے بارے میں اور جس کو ایشو بنا کر پورے ملک میں علماء احتجاج کر رہے ہیں، سول سوسائٹی اعتراض کر رہی ہے، اس میں جب پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے کہ ہر شہری کو، ہر فرقے کو، ہر مذہبی بندے کو اپنی مذہبی آزادی ہے، تو اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے کہ سب جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ ایک چیز کلیئر کریں کہ اس سے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بے بہا ایسی ججمنٹس دی ہیں جس میں قادیانیوں کے بارے میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ یہ دھوکے باز ہیں اور ان کو پاکستان میں کسی طرح کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے لبادہ کوئی اور اوڑھ رکھا ہے اور پیچھے یہ اپنے کچھ اور کام کر رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک چیز پر فوکس کرنا ہے، جو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلے میں جو فائنڈنگز دی ہے کہ کوئی بھی شخص جو پاکستان میں رہائش پذیر ہے وہ اپنے مذہب کی پیروی کر سکتا ہے، اس کی تبلیغ دے سکتا ہے اور اس کی اپنی عبادت گاہیں ہو سکتی ہیں، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے ایک چیز کا بتائیں کہ قادیانیت کوئی مذہب ہے یا کوئی فرقہ ہے؟ تو یہ مذہب کون سا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام ہیں، جبکہ ہمیں یہ جو ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ سرکاری مسلمان کہتے ہیں، ہمیں یہ سرکاری مسلمان کہہ کے ہمیں کافر کہتے ہیں۔ کافر کہتے کیسے ہیں؟ ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، اس چیز پر آپ کا ایمان ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر کا کہہ کر آپ کافر ہوتے ہیں، کیونکہ نبوت کا تو اختتام ہو چکا ہے، نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی، تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ نہیں آنا۔ یہ ان کی یہ گستاخی کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کیونکہ ہم اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ اس چیز کے پیچھے خود کو چھپاتے کیسے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں مانتے کہ وہ دوبارہ آئیں گے کیونکہ نبوت ختم ہو چکی، لیکن جو مرزا قادیانی آیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا ہے، ان کے وجود سے آیا ہے، تو لہٰذا وہ تو وعدہ اللہ پاک نے کیا تھا، لہٰذا یہ اس لیے آیا۔ ہم تب تک ان کو نہیں مان سکتے جب تک یہ اپنا الگ مذہب نہیں بتائیں گے، اپنی الگ عبادت گاہ نہیں بتائیں گے، اپنی الگ کتاب نہیں بتائیں گے۔ کتاب ہماری، مسجد ہماری صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ٹیگ لگا کے خود کو رجسٹرڈ مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد پورے اسلام کو توڑ کر یہ ایک نئے فتنے کی صورت میں آئیں گے اور اسلام ہمارا پیچھے ہو جائے گا، ان کا جو مرزا قادیانی اوپر ہو جائے گا۔ پھر فرقہ بھی نہیں ہے، ہمارے دیگر مسالک ہیں، لیکن وہ مانتے اللہ کو ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو اس حد تک ہم یہ مان سکتے ہیں کہ وہ فرقہ ہے۔ یہ کیسا فرقہ ہے؟ کسی بھی امت کا نبی کا اختتام ہوتا ہے ان کے ٹینیور کا، وہ جب ختم ہو پھر اس کے بعد جو نبی آتا ہے تو پچھلے والا ختم ہو جاتا ہے، نیا نبی کا سٹارٹ ہو جاتا ہے دور، اور پھر ان تمام تر افراد کو اس نبی پر ایمان لا کے ان کا مذہب اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو مسلمان کہیں گے تو پھر ان کے نبی پر ایمان لانا پڑے گا نا، نعوذ باللہ۔ دیکھیں جب ایک نبی کا ٹینیور ختم ہوگا، دوسرے نبی کا ٹینیور سٹارٹ ہوگا، تو ان کے نبی پر ایمان لائیں گے تو تب بات بنے گی نا۔ تو جب ان کے نبی پر ایمان لے آئیں گے تو اسلام تو ختم ہو گیا، اسلام تو ختم ہو گیا، اور اسلام میں یہ چیز حد بندی ہو چکی ہے کہ دیگر نبی نہیں آنا، تو یہ نبی آگے پھر اسلام اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مسلمان بھی نہیں اس کو ہم کہہ سکتے۔ ان کا نہ ہی کوئی مذہب ہے، نہ ہی ان کا کوئی فرقہ ہے، یہ صرف اور صرف ایک فتنہ ہے جو اسلام کے اندر بگاڑ ڈالنے کے لیے یورپ نے اور ان سب نے تشکیل دیا، اور یہ آ کے ہم بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے بالکل خلاف شریعت ہے۔ دیکھیں ایک ملزم تھا، ملزم کی حد تک آپ بول دیں کہ یہ جو دفعات ہیں یہ قانونی طور پر بنتی ہیں یا نہیں بنتی، آپ اس میں اپنی فائنڈنگ دے کے اس سیٹل پرنسپل پہ کیوں اپنا رائے دے رہے ہیں کہ جس سے مستقبل میں قادیانیوں کے لیے رستے ہموار ہو جائیں گے، قادیانی اپنی عبادت گاہیں آسانی سے بنائیں گے، کہیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فلانی ججمنٹ ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر تو کہا گیا ہے 22A 22B اور سیکشن B میں یہ کہا گیا کہ اپنی عبادت کر بھی سکتے ہیں، پیروی بھی کر سکتے ہیں، تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، تبلیغ بھی دے سکتے ہیں۔ تو
آپ نے قادیانیوں کے لیے راہ ہموار کر دی. آپ ملزم کی حد تک صرف اپنی فائنڈنگ دیں کہ یہ سیکشن لگتی ہے کہ نہیں بنتی, اس کی بیل بنتی ہے نہیں بنتی, ضمانت دیں, ختم کر دیں. آپ اپنی طرف سے فائنڈنگ دے کے ان کو مذہب ڈکلیئر کروا رہے ہیں, جن کو 1985 وہ کون سا قانون آپ بتا رہے تھے, 1985 میں بھی قانون آیا, اس سے پہلے 1977 میں بھی آیا کہ قادیانیوں کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی فرقہ ہے, یہ صرف اور صرف ایک فتنہ ہے جو مسلمانوں کو اور اسلام پر ایک داغ اور دبا بنا ہوا. ادروائز اگر انہوں نے پاکستان میں اپنی عبادت گاہ کوئی کام قائم کرنی ہے تو انہوں نے خود کو سب سے پہلے یہ پریٹینڈ کرنا ہوگا کہ ہم کافر ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں. انہوں نے اپنا نیا مذہب بتانا ہوگا, اپنا نیا مذہب انٹروڈیوس کروانا ہوگا. جیسے عیسائیت ہے, یہودیت ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, یہ اپنا ایک الگ مذہب رکھے ہوئے ہیں. ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں, ہم نے ان کو ایک اقلیت کا نام دیا ہوا ہے, ان کو اقلیت کے طور پر. قادیانیوں کو تو ہم اقلیت بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں. اچھا رضوان صاحب, ایک اور سوال ہے کہ اگر اس ججمنٹ میں جو سپریم کورٹ نے فائنڈنگ دی ہے 20A 20B اور دفعہ 22 کے تحت, اگر کسی کرسچن کا کیس ہوتا, یہودی کا ہو, میں کہتا ہوں کہ یہودی کا ہو, سکھوں کا ہو, ہندوؤں کا ہو, میں کہتا ہوں جو مذہب ہے, چاہے وہ اہل کتاب ہے یا اہل کتاب نہیں ہے, بدھ پرست ہے, بدھ مت سے ہیں, چین کے ہیں, کوئی بھی کسی قسم کا مذہب ہے, اگر وہ مذہب ہے, ہم ان کو پاکستان میں اقلیت کا درجہ دے کر اس کو اس فائنڈنگ پہ بالکل اعتراض نہ کرتے, کیونکہ وہ ایک مذہب ہے, رجسٹرڈ مذہب ہے, ان کے پاس کسی کے پاس کتاب ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں, وہ یہ نہیں کہتے. دیکھیں یہ تو ان کا تو عقیدہ ہی بالکل الگ ہے. جی ہم یہودیوں کو, عیسائیوں کو, سکھوں کو, ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم نے پاکستان میں ان کو حقوق دیے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اپنی عبادت گاہیں بنائے. کتنے بڑی بڑی پنجا صاحب ہو گیا, آپ کے کتنے بڑے بڑے چرچ ہیں, کتنے ننکانہ صاحب ہو گیا, کتنا اس پہ نہیں. دیکھیے رجسٹرڈ مذہب ہونا چاہیے, نہ کہ ہمارے مذہب پہ اٹیک کرنے والوں کو آپ پورے رائٹس دیں جن کے سارے رائٹس بند کیے گئے. کیوں؟ باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ ان کو رائٹس اس لیے نہیں دیے جا رہے کیونکہ یہ منافق ہے, یہ شیطان ہے, لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ آلریڈی یہ جو قادیانی ہے اس کا ڈکلیئر ہوگا کہ یہ کافر بھی ہیں, یہ اسلامی شعائر استعمال ہی نہیں کر سکتے, اور آپ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی علیحدہ مذہب ہے, یہ شو ہی نہیں کرتے, یہ مسلمانوں کا ساتھ مذہب آج شو کر دیں, یہ آج کہہ دیں کہ ہم کافر ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں, ہمارا مسلمانوں کے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, مسلمانوں کے نبی کا ہم یا نام یوز نہیں کریں گے, ان کا کلمہ ہم نہیں یوز کریں گے, ایک الگ اپنی سلطنت کا نام دے کر اپنا ایک مذہب ڈکلیئر کروا دیں, اپنا مذہب کو وہ بتائیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے, یہ ہماری سپریم کورٹ کی فائنڈنگ بھی بیسکلی اپنا مذہب بتائیں نا جی, کہ ان کا فیتھ کیا ہے, یہ تو بتا ہی نہیں رہی. اس صورت میں جو موجودہ قانون ہے اس صورت میں جو کہ یہ بالکل یہ فائنڈنگ غلط ہے, یہ فائنڈنگ بالکل خلاف قانون ہے. اور یہ اپنی, میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ کوئی نیا غازی نہ جنم لے, کوئی ایسا کام نہ ہو جائے اس ملک میں کہ جس چیز کی ضرورت نہیں تھی قاضی صاحب نے وہ کام کیا.